السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، بروز جمعۃ المبارک، اور 21 رمضان المبارک شیر خدا اسد اللہ الغالب حیدر کرار داماد پیغمبر زوج بطول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا نام، میں آپ کی تھوڑی سی مختصر بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا نام علی ہے، آپ کے والد کا نام عبد مناف جن کا مشہور نام ابو طالب ہے، یہ آپ کے ایک بڑے بھائی تھے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب، ان کی نسبت سے آپ کے والد عبد مناف کی کنیت مشہور ہوئی ابو طالب، تو آپ کے والد کا نام مشہور عرض کیا ہے ابو طالب، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کی پیدائش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور آپ کے دوسرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے مشورہ سے ہی لے لیا تھا، چونکہ ابو طالب کے حالات کچھ اچھے نہ تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بچپن سے ہی اپنے ذمے لے لیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تربیت فرمائی ہے، اور اس کے بعد جب آپ 10 سال کے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا، اور اس میں سیرت نگاروں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کی باری آئی تو ہجرت کی رات حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سیدنا علی المرتضیٰ کو سلایا، اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے جا پہنچے، جبکہ حضور علیہ السلام کلثوم بن ہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما تھے، قیام پذیر تھے۔ حضرت علی شیر خدا بھی وہاں جا پہنچے۔ جب حضرت علی پہنچے تو آپ پاؤں سے لنگڑا رہے تھے، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا راستے میں پاؤں میں زخم آ گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے پاؤں کو آگے کیا اور اپنا لعاب مبارک حضرت علی شیر خدا کے پاؤں پہ لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کا زخم بھی ٹھیک ہو گیا، درد بھی ختم ہو گیا، اور زندگی بھر اس پاؤں میں کبھی دوبارہ درد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ادھر علی المرتضیٰ کے پاؤں پہ لعاب مبارک لگا، ان کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا۔ غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ حضور کا لعاب مبارک لگا، ان کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا لعاب آب شفا ہی شفا ہے، حضور علیہ السلام کی کہ ایک بات شفا ہے، حضور کی حدیثیں پڑھنے سے ہمارا تو ایمان ہے کہ شفا ملتی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارگی کی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنا لیا۔ اس بھائی چارگے میں یہ تقسیم فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، اور اسی طریقے پر اس کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کے گواہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تقریباً 12 دیگر صحابہ کرام تھے جو اس نکاح کی مجلس میں شریک ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد تقریباً بعض روایات میں آتا ہے، بعض سیرت نگاروں نے لکھا 3 یا 4 ماہ، بعض نے لکھا 10-11 ماہ کے بعد رخصتی ہوئی، اور جو مکان تحفے میں دینے والے خوش نصیب صحابی ہیں ان کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس کے بعد غزوات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے۔ صرف غزوہ تبوک میں مدینہ میں حضور نے آپ کو چھوڑا کہ آپ اہل بیت کے افراد کی نگرانی کریں، حضرت علی یہیں پہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے، بہت ہی خوش اخلاق تھے، شجاع تھے، سخی بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے اچھے تھے
اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری دنوں میں جو آپ کی خدمت کرنے والی عورت ہے وہ کوئی اور نہیں حضرت ابو بکر کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر آپ کا جنازہ بھی سیدہ کا جنازہ بھی حضرت علی کے حکم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ اور اسی طریقے پہ عہد فاروقی کی بات کریں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اتنی عزت کرتے تھے، ایک مرتبہ فرط محبت میں کہہ دیا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے میں شریک تھے، پیش تھے، جب سن ہجری کی بات کر رہے تھے، سن ہجری کو مقرر کرنے کا مشورہ ہوا، 80 کوڑے شراب پینے والے کو لگائے جائیں، اس مشورے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین کو دروازے پہ مقرر کر رکھا تھا، اور خود بھی ان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے لیکن ظالموں نے ملنے نہیں دیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سن 40 ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم بدبخت انسان تھا، خارجی تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صبح سویرے کوفہ کی جامع مسجد کے راستے میں کھڑا ہوا۔ حضرت علی جب مسجد میں پہنچے نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک کی صبح کو زخمی ہوئے، اور بالآخر 21 رمضان المبارک کی صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو بالکل پورا صادق ہوتا ہوا دیکھا، جب حضور نے فرمایا تھا اے علی کہ تیرے اوپر وار کریں گے، یہ جگہ کا اشارہ کیا، اور پھر اس داڑھی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ داڑھی تیرے خون سے تر ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، یہ 40 ہجری تھی، 21 رمضان المبارک تھا، اور آپ کی عمر 63 سال تھی، اور آپ کا جنازہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔